ہم بات کر رہے تھے کلاس روم کی، اس کی میننگ کی، کانسیپٹ کی اور اس کی ڈیفینیشن کی۔ جب ہم کلاس روم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو کلاس روم ہے اس کو جب کلاس روم کہتے کس کو ہیں، کلاس روم ہوتا کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی اسکول یا کسی بھی کالج میں ایک ایسا کمرہ جس میں کلاسز ہیلڈ ہو رہی ہوں، جس میں کلاسز ہو رہی ہوں، اس کو ہم کلاس روم کا نام دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بندہ اس نے کہا کہ اینی پلیس ویئر ون لرنز اور گینز ایکسپیرینس، جہاں کوئی ایک ایسی جگہ جہاں کوئی ایک ایکسپیرینس کو گین کر رہا ہو یا کچھ سیکھ رہا ہو، اس جگہ کو ہم کلاس روم کا نام دیتے ہیں۔ It can also be used in a more general way to refer to any space where students are being taught by a teacher۔ کوئی بھی ایک ایسی جگہ جہاں اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پڑھ رہے ہوں یا ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہو، ان کا ایک ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ پرفارم ہو رہا ہو، اس کو ہم کلاس روم کا نام دیتے ہیں۔ جب کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن ہے the word classroom is commonly used to refer to such a room at every level of education including elementary school, high school and college۔ کہ کوئی بھی ایسی جگہ کسی اسکول میں، ہائی اسکول میں، جونیئر اسکول میں، پرائمری اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کوئی ایک ایسی جگہ کہ جہاں آپ کسی لیول پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں، ایک کمرے پہ بیٹھ کے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، اور اس کمرے کو ہم کلاس روم کا نام دیتے ہیں۔ وہ جگہ کسی بھی اسکول اور کالج میں جہاں ٹیچنگ لرننگ پروسیس پرفارم ہو رہا ہو، جہاں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہو، وہ ہمیں اس کو کلاس روم کا نام دیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ہمارے پاس مینجمنٹ۔ تو جب کلاس روم مینجمنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے کلاس روم کو دیکھا، اب ہم مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو مینجمنٹ ہے کیا؟ کہ مینجمنٹ ایک پروسیس ہے کس کا؟ پلاننگ کا، ڈیسیژن میکنگ کا، آرگنائزنگ، لیڈنگ، موٹیویشن اینڈ کنٹرولنگ دا ہیومن ریسورسز۔ کسی بھی ہیومن ریسورس کو ہم پلان کرنا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، ترتیب دینا، اس کو لیڈ کرنا، موٹیویٹ کرنا یا کنٹرول کرنا، وہ مینجمنٹ کہلاتی ہے۔ اس میں فائنینشیل مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، فزیکل مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور انفارمیشن ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ مینجمنٹ کی کیوں جاتی ہے؟ یہ مینجمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمارے گولز ہیں ہم انہیں ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی اچیو کر سکیں، ہم اپنے گولز تک پہنچ سکیں۔ مینجمنٹ کیا ہوا کہ مینجمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں ہم پلاننگ، ڈیسیژن میکنگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، موٹیویشن کرتے ہیں یا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز کو، وہ فائنینشیل ریسورسز ہوں، وہ فزیکل ریسورسز ہوں یا وہ انفارمیشنل ریسورسز ہوں۔ وہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ کہ ہمارے جو گولز ہوتے ہیں ان کو ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی اچیو کرنے کے لیے جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائزنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس مینجمنٹ کہلاتی ہے۔ اب کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے؟ تو ہم جب کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کلاس روم مینجمنٹ وہی پروسیس مینجمنٹ کا کہ کلاس روم مینجمنٹ از اے پروسیس آف پلاننگ، ڈیسیژن میکنگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، موٹیویشن اینڈ کنٹرولنگ دا ہیومن ریسورسز، فائنینشیل، فزیکل ان کلاس روم۔ اب ہم نے کلاس روم کے اندر ان کا جو پلاننگ ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے، آرگنائزنگ ہے، لیڈنگ ہے، وہ جب ہم کلاس روم کے اندر آ کے ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹس کو مینیج کر رہے ہوں گے، کلاس ایکٹیویٹیز کو مینیج کر رہے ہوں گے، ہم اپنے کانٹینٹ کو مینیج کر رہے ہوں گے، وہ سارا کا سارا ہمارے پاس کیا ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ ہے۔ جب کلاس روم مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو وہاں ہم کلاس کے اندر جتنی بھی چیزیں مینیج کرتے ہیں، لائک پلاننگ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ان کے کانٹینٹ کو کے بارے میں، اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس کلاس روم مینجمنٹ کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی لیولز آف مینجمنٹ کے بارے میں۔ ایک ہمارے پاس اپر لیول مینجمنٹ ہے، ایک مڈل لیول مینجمنٹ ہے، ایک لوور لیول مینجمنٹ ہے۔ جب اپر لیول مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ چیزیں جو اوور آل ڈسکس ہو رہی ہوں، ہم کلاس روم میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ٹیچر اپر لیول مینجمنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ ہم کسی آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں تو اس کا ایم ڈی اپر لیول مینجمنٹ پہ ہوتا ہے، اس کا پرنسپل ہم اسکول میں دیکھتے ہیں تو اس کا ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل اپر لیول مینجمنٹ پہ آ جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس مڈل لیول مینجمنٹ آ جاتی ہے، وائس پرنسپل کو ہم لے لیتے ہیں، وائس چانسلر کو ہم لے لیتے ہیں، ڈینس کو لے لیتے ہیں۔ کسی یونیورسٹی کی بات کریں، کلاس کی حد تک جا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مڈل لیول پہ ہمارے پاس بہت سارے جو ہم نے گروپ بنا لیے ہوتے ہیں، ہر گروپ کا ایک لیڈر بنایا ہوتا ہے ہم نے، وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ مڈل لیول مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کلاس کا سی آر اور جی آر، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مڈل لیول مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس لوور لیول مینجمنٹ ہے کہ جو نیچے لیول پہ، نچلے لیول پہ جو مینیج کر رہی ہو۔ ہم بینک میں دیکھتے ہیں تو ہمارے کیشیئر، ہم اسکول میں دیکھتے ہیں
تو ہمارا پی ٹی ہو گیا، ہمارے کلرک ہو گئے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے لوور لیول مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں. ہمارا کلاس ٹیچر جو ہے جسے ہم فارم ٹیچر کا نام دیتے ہیں وہ ہمارا لوور لیول مینجمنٹ پہ آ جاتا ہے. تو یہ کچھ لیول تھے مینجمنٹ کے. تو جب ہم اس کلاس روم کے سیٹ اپ میں دیکھیں گے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کلاس کو مینیج کر رہے ہیں وہ لوور لیول مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں. پھر ہم نے بات کی افیکٹو کمیونیکیشن ٹپس فار کلاس روم مینجمنٹ کی کہ بھائی کلاس روم کو مینیج کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، افیکٹو ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں کلاس روم مینجمنٹ پہ. تو سب سے پہلی جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیٹ رسپیکٹفلی. ہم نے رسپیکٹ دینی ہے ہر بندے کو. جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں تو عزت کے ساتھ کریں، مہذبانہ انداز میں کریں. ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ مہذب ہونا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹپس ہیں جو آپ ایک کلاس روم کو مینیج کرنے کے لیے، ویل مینیج کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یوز اے ٹون دیٹ از ہانیسٹ اینڈ ٹیکٹفل. وہ لہجہ اختیار کریں کہ جو آپ کی جو ہے وہ ذات کے ساتھ جچ رہا ہو، جو ہانیسٹ ہو، جو یہ کہہ لیں کہ ہم بات کر سکیں تو سامنے والے کے معیار کے مطابق معیار پہ پورا اتر رہا ہو. پھر ہم کہتے ہیں کہ وین ٹیکنگ آن اے لسننگ رول، جب آپ کسی کو سن رہے ہوں تو اس کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، اس کے لفظوں پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے اسپیکر پہ. وہ جو الفاظ ادا کر رہا ہے وہ غور سے سنیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اسپیک ان ٹرن نیور انٹرپٹنگ دا اسپیکر. جب آپ جواب میں کسی سے بات کریں تو کسی کو انٹرپٹ نہیں کرنا. آپ نے انٹرپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ ماڈل کی حیثیت سے وہاں موجود ہوتا ہے. جب وہ اسٹوڈنٹس کی بات کو ترجیح دے گا، ان کے کوشچن کو پوری طرح سنے گا، تو اسٹوڈنٹ وہ بھی یہ کریں گے کہ جب ٹیچر ان سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا اس کی بات کمپلیٹلی سنیں گے، دین کوشچن کریں گے یا اس بات کا آنسر دیں گے. پھر ہے ہمارے پاس ریپیٹ یور میسج ان ڈفرینٹ ویز، کہ اپنے میسج کو آپ نے ڈفرینٹ طریقہ کار سے ریپیٹ کرنا ہے. لائک ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک زبان میں ایک انگلش میں ان سے بات کی تو آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد آپ ان کو ان کی سوسائٹی سے کوئی ایک مثال دیں، ان کے انوائرمنٹ سے کوئی ایک ٹیل یا سٹوری ان کو سنائیں کہ جس سے وہ چیزوں کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ جائیں. چیک فار انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہے تو چیک فار انڈرسٹینڈنگ میں آپ کوشچن کریں، ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. جب ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ چیز کلیئر ہو جائے گی، تو دین آپ فردر اپنے پروسیجر میں لے کے جائیں. آپ پہلے چیزوں کو کلیئر کروائیں، اگر ان کو سمجھ آئی ہے تو دین آگے لے کے جائیں. نان وربل کمیونیکیشن، آپ کے فیس ایکسپریشن، آپ کے گیسچرز، آپ کی باڈی لینگویج، یہ ضرور یوز کیا کریں کہ یہ اس سے بھی لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت کچھ ان کو سمجھ آتی ہے. پھر ہم فنکشن آف مینجمنٹ کی بات کی ہم نے، تو بیسک فنکشن میں ہمارے پاس پلاننگ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے چیزوں کو پلان کرنا ہے، ایک اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے، ایک اسٹرکچر ڈرا کرنا ہے. اس اسٹرکچر میں ہمیں جو فیوچر میں جتنی بھی چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں، جتنے بھی ایکشنز ہیں ہمارے، جتنے بھی پلانز ہیں ہمارے، وہ سارے کے سارے ایک پلاننگ میں، ایک اسٹرکچر میں، ایک شیپ میں ہمارے پاس ہونے چاہیے ہمارے مائنڈ میں کہ یہ کام ہم نے ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، یہ آبجیکٹیوز ہیں، یہ اس کے ہم نے گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے اس کے ایمز رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز جب آپ کے مائنڈ میں ہوں گے تو آپ کی پلاننگ پراپر ہوگی اور آپ اپنے کام کو آسانی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دین آرگنائزنگ کی بات کر رہا ہے تو آرگنائز کرنا، ترتیب دینا کہ جس کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ پہ جا کے رکھنا. جس کی جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کو جب اس جگہ پہ آپ رکھیں گے تو یہ چیزوں کا ترتیب دینا ہوتا ہے. کوآرڈینیٹنگ ہے، کوآرڈینیٹ کرنا، ٹھیک ہے، چیزوں کو ایک اسٹرکچر کریٹ ایسا کر دینا کہ جس سے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہو رہی ہوں، ریلیٹ کر رہی ہوں، تو ایک اس طرح کا اسٹرکچر بنانا ہے. پھر کمانڈنگ کی بات کرتا ہے تو کمانڈنگ میں ڈیٹرمنائنگ وٹ مسٹ بی ڈن ان اے سچویشن اینڈ گیٹنگ پیپل ٹو ڈو. اور اس پہ کمانڈ حاصل کر لینا. آپ نے چیزوں کو اس طرح سیٹ کرنا کہ آپ جب بھی جس چیز کو لینا چاہیں کہ بھئی یہ چیز ہم یہاں سے آؤٹ کر رہے ہیں، یہ ان کر رہے ہیں، تو وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہوں. آپ پر ان کا جو ہے وہ کمانڈ ہونی چاہیے. اور دین کنٹرولنگ کی بات کرتا ہے کہ اوورآل ساری کی ساری چیزیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، کوآرڈینیٹنگ، کمانڈنگ، یہ جتنے مرحلے آپ نے کیے، جن سے آپ گزرے، ان پہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، ان پہ آپ کا اثر رسوخ ہونا چاہیے. پھر ہم کلاس روم اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمیں ایک انٹری روٹین رکھنی چاہیے.
ہم جس ٹائم پہ کلاس لے رہے ہوں اس ٹائم پہ ہمیں کلاس میں پہنچنا چاہیے. ہر چیز ہمیں ڈسپلن کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کر کے 9 بجے کا ہمارا ٹائم ہے تو 2 منٹ 3 منٹ ہم اس سے پہلے کلاس میں پہنچ جائیں تاکہ بچے آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ شور نہیں کریں گے آپ کو دیکھ کے. آپ کا ایک ٹائم سیٹ ہوگا تو اس پہ وہ بچے اس میں حاضر ہوں گے. تو آپ جب کلاس میں ٹائم پہ پہنچیں گے تو وہ آپ کی جو کلاس روم آدھے سے زیادہ پہلے سے مینج ہوگی. ڈو ناؤ کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کوئی ایک جو ہے وہ طریقہ کار اس طرح کا اپنانا ہے, کوئی ایک ورڈ ایسا شو کرنا ہے کہ جس سے بچوں کو ایسا لگے کہ اب ہم نے کام کو سٹارٹ کرنا ہے. اب ہماری کلاس, جیسے ہم کلاس میں آتے ہیں تو کلاس میں آ کے ہی پہلے سب سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ایک ان کے لیے تنبیہ ہے, ایک بات ہے کہ اب ہم نے سارے کے سارے کام چھوڑنے ہیں, اب ہم نے اپنے اس کی لیکچر کی طرف جانا ہے. تو وہ کلاس جو ہے وہ آرام سے مینیج ہونا شروع ہو جائے گی. ایگزیکیوٹ کوئکلی کی بات کر رہا ہے, اب فوراً سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور سیٹ سگنلز, ایک سگنل سیٹ کر دیا جس سے بچوں کو لگے کہ اس کے بعد ہم کسی قسم کی اور ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, اب ہمارا کام صرف اور صرف پڑھنا ہے. نان وربل کمیونیکیشن, وہی گیسچرز کی, فیس ایکسپریشنز کی, اسمائل کی, آئی کنٹیکٹ کی بات کر رہا ہے کہ آپ نان وربل کمیونیکیشن شو کریں. آپ کے فیس پہ اسمائل آ جائے تو بچوں کو لگے کہ سر کا موڈ اچھا ہے. آپ اگر ان کو پڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ کریں, اس کو اپنی آنکھیں دکھائیں سادہ الفاظ میں. تو وہ اگر کسی اور ایکٹیویٹی میں مشغول ہے تو وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اس کے برعکس اگر آپ اس کو آواز دیں گے, بلائیں گے تو وہ چیزیں آسانی سے سمجھ نہیں سکے گا. پازیٹیو گروپ کریکشن کی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر گروپ اس طرح کے بنائیں کہ جن پہ ایک ان کا مثبت اثر ان پہ پڑ رہا ہو, چیزوں کو آسانی سے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. رسپیکٹ, عزت پیئرس کی, ٹیچرس کی, فیلوز کی, سینئرس کی, جونیئرس کی. جب آپ ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹس کی عزت کریں گے, آپ کہہ کر پکاریں گے, آپ کہہ کر بلائیں گے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے. اور پھر وہ رسپانڈ میں وہ آپ کو ریونج میں 3 سے 4 گنا زیادہ عزت دیں گے. کانسیٹنسی, آپ کے کانٹینٹ کے اندر تسلسل کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ایک کوشش کیا کریں کہ بھئی جو ربط بنا ہوا ہے وہ ربط ٹوٹنا نہیں چاہیے, وہ کانسیٹنسی ٹوٹنی نہیں چاہیے. پھر نیئرنیس کی بات کرتے ہیں, کلوزنگ کی بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ اتنا ضرور کیا کریں کہ ان کو لگے کہ یہ ہمارے لیے ایک والد کی حیثیت سے, ایک ٹیچر کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے, ہمیں پڑھا رہا ہے, ہماری بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. جب آپ ہمیشہ غصے میں ہوں گے تو وہ اسٹوڈنٹ سے آپ سے متنفر ہوگا اور آپ کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. سیٹنگ ارینجمنٹس کی بات آ جاتی ہے, تو سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ بھائی وہ ٹیچر آسانی سے پوری کلاس کو دیکھ سکتا ہے, اسٹوڈنٹ کو سن سکتا ہے, اس کا آنا جانا آگے پیچھے لگا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس آسانی سے گزر سکتے ہیں. تو سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا بنائیں تاکہ کلاس آپ کی بعد میں ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے, ویل مینج کلاس ہونی چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک.